انہوں نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت امت مسلمہ توبہ استغفار چھوڑ چکی ہے۔ جمعہ کے خطبے میں بتائیے کہ اجتماعی، اور جب تک اجتماعی توبہ نہ کی جائے گی اللہ کی مدد نہیں آئی۔ اس میں واقعہ لکھا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی 1,00,000 امت تھی۔ یونس علیہ السلام پیغام پہنچا کے پریشان ہو گئے، لاسٹ میں ایک پہاڑ پہ کھڑے کے دعا مانگی کہ اللہ ان پہ عذاب نازل فرما۔ پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا ان پہ عذاب آئے گا، عذاب کی نشانی بتا دو۔ یہ آسمان جو نظر آ رہا ہے ایک دم سفید ہو جائے گا، سفید ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کالا ہو جائے گا، کالا ہونے کے بعد پھر سرخ لال ہو جائے گا، جب لال ہو جائے گا تو اس قوم پر آگ کا پانی برسے گا، یہ میری طرف سے عذاب ہوگا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پیغمبر کے ذریعے خبر بتائی۔ یہ یونس علیہ السلام کو یہ خبر عذاب کی دی تھی۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ قوم کو چھوڑ کے چلے جانا، لیکن ایک پہاڑ پہ کھڑے کے یونس علیہ السلام یہ عذاب دیکھ رہے ہیں کہ سمندر آسمان سفید ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کالا ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ 1,00,000 قوم امت سجدے میں گر پڑی، پوری 1,00,000 قوم، یونس علیہ السلام کی قوم، کہ اللہ ہم نے تیرے پیغمبر کو پہچانا نہیں، تیرا پیغمبر سچ کہتا تھا، ہم نے یہ کان سے سنا، یہ کان سے اڑا دیا۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تیرے پیغمبر پر اور تیری توحید پر ایمان لائیں گے، اللہ یہ عذاب ہٹا دے۔ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیے، اس امت کی توبہ قبول کی اور عذاب ہٹ گیا۔ اب وہ امت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کی۔ یونس علیہ السلام سمجھا کہ عذاب آیا نہیں، یہ امت نے کہا تھا اگر عذاب آیا نہیں تو ہم تجھے مار دیں گے۔ پیغمبر کی اجتہادی غلطی، پیغمبر نے اللہ کے حکم کے بغیر گاؤں چھوڑ دیا، امت کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے ادھر دریا تیار کیا اور دریا کے اندر ندی بڑھتا، کشتی تیار ہے، یونس علیہ السلام بیٹھے ہیں، کشتی جا کے بھنور میں پھنس گئی۔ ملا کہتا ہے کہ اس میں کوئی اپنے مالک کا نافرمان بندہ بیٹھا ہے، جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی بھنور سے نکلے گی نہیں۔ یونس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہی اپنے مالک کا نافرمان ہوں، تم مجھے کشتی سے باہر پھینک دو، پانی میں ڈال دو، تم پار ہو جاؤ۔ لیکن پیغمبر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اپنے دور میں سب سے زیادہ خوبصورت ہر پیغمبر کو اللہ بناتا ہے۔ بس اللہ نے دیکھا اتنے حسین خوبصورت ہیں آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ خود حضرت یونس علیہ السلام آخر میں خود کود گئے۔ وہاں اللہ نے ایک مچھلی کو تیار رکھا تھا کہ میں یونس کو نگل لینا، لیکن خبردار یہ تیری غذا نہیں ہے، میرے یونس کی پوری حفاظت کرنا۔ اللہ ایسے حفاظت فرماتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے پکڑ لی، پھر دوسری مچھلی نے اس مچھلی کو نگل لی، اور مچھلی تحت کے نیچے، سمندر دریا کے نیچے تحت میں گھومتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان مخلوقات کا جو سمندر کے اندر تھا ان کا ذکر سنا کہ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ سبحانک سبحانک اللہم اللہم سبحانک، یہ تصویر کرتے تھے۔ وہ کان میں پڑی تو حضرت یونس علیہ السلام نے اقرار کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج ہم رزق کے لیے، ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مولانا بتا دیے آئے آپ حضرت میں رزق سے بہت پریشان ہوں، یہ وظیفہ پڑھو، رزق حاصل کرنے کے لیے وہ پڑھتا ہے، اللہ واسطے نہیں پڑھتا۔ اللہ کے رسول کے صاحب بھی صحابہ آتے تھے، بتاتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ روز پڑھو لا الہ الا انت سبحانہ۔ اس میں تو قرآن نے کہا ہے کہ میں بعد کے لوگوں کو بھی اس آیت سے نجات دلاؤں گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ذل جلال والاکرام، یا حلیم و یا کریم، یہ وہ اللہ کے نام ہے جو آپ مصیبت کے وقت پڑھیں، لیکن آپ اللہ واسطے پڑھیں۔ اگر جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں مقصد پورا نہ ہوا، آپ اللہ پہ یقین رکھیں کہ اللہ کی مشیت بہتر ہمارے لیے کام کرتی ہے۔ کیسے بہتر کام کرتی ہے؟ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حج سے بیت اللہ گئے تو رکن یمانی کے پاس حجر اسود کے پاس دیکھا ایک نوجوان لڑکا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے۔ اس دور میں 1 کروڑ روپیہ مانگ رہا ہے۔ وہاں رشید باجو بیٹھے ہوئے، گھڑی گھڑی جب وہ مانگا تو مولانا کو جو نہیں، آخر مولانا نے ان کو فرمایا کہ بچے یہ مقبولیت کا وقت ہے، اللہ دعا قبول کرتے ہیں، تیرے نصیب میں جو دولت ہوگی ملے گی، اللہ سے مغفرت مانگ۔ کیا انداز تھا مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کا نصیحت کرنے اس نوجوان کو۔ وہ نوجوان ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کہ اللہ اب مجھے کروڑ روپیہ نہیں چاہیے، اللہ میری مغفرت فرما۔
اللہ میری مغفرت فرما دے. کتابوں میں لکھا ہے 100 مرتبہ بولا اپنی زبان میں اللہ میری مغفرت فرما دے. اور آگے جملہ فرمایا کہ میں اس وقت سمجھوں گا کہ تو میری مغفرت فرما دیا کہ اسی وقت مجھے اپنے پاس بلا لے. مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی روتے ہوئے فرماتے کہ اس کی روح پرواز کر. مولانا رشید احمد رشید کی حفاظت میں فرماتے ہیں مولانا رشید صاحب کہ اللہ سے مانگنے کا انداز اس نوجوان بچے نے مجھے سکھا دیا. اور ظاہر بات ہے کروڑ روپیہ مانگ رہے ہیں آپ. مہاراشٹر میں لاٹری شروع ہوئی, پہلی لاٹری جسلوک ہاسپٹل ویسے بنا ہوا تھا. پہلی لاٹری بمبئی میں ایک بڑھیا کو لگی 1 لاکھ. بڑھیا 1 لاکھ کی لاٹری سن کے اس کو ہارٹ فیل ہو گیا. گھر والے اٹھا کے لے گئے جسلوک ہاسپٹل. نیا پہلا دن افتتاح تھا, جسلوک لے گئے. امریکہ سے ڈاکٹر آیا ہوا تھا, بڑھیا کو اس میں ڈالے, بیڈ میں ڈالے. بولے کیا ہوا اس کو؟ فرمایا لاٹری لگ گئی. ڈاکٹر نے پوچھا کتنے لاکھ کی لاٹری لی؟ بولا 1 لاکھ کی. 1 لاکھ سن کے ڈاکٹر کو اٹیک آ گیا. پہلے ڈاکٹر مرا, بعد میں بڑھیا مری. 1 لاکھ یہیں کہیں رکھا ہو. دوستو, کشتی بغیر پانی کے نہیں چلتی. کشتی کو آپ خشکی پہ رکھیں گے کبھی نہیں چلے گی, لیکن کشتی کو پانی میں ڈالیں گے تو کشتی چلے گی. لیکن وہی کشتی پانی کو اپنے اندر لے لے, کشتی کبھی سمندر میں نہیں چل پائے گی, ڈوب جائے گی. یہ وہ مثال ہے ایمان والے کی اس دنیا میں رہنے کی. اس دنیا کے بغیر آخرت نہیں بنے گی, اسی دنیا سے آخرت بنے گی. بیوی کا حق, بچوں کا حق, پڑوسی کا حق, بڑوں کا ادب, چھوٹوں پر مہربانی, استاد کا ادب, ماں باپ کا ادب, اسی دنیا میں رہ کے تو کریں گے نا آپ. اسی دنیا سے آخرت بنے گی. لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ مانند کشتی کے اس دنیا کے اوپر رہو, دنیا کو اپنے اندر نہ لے لو, نہیں تو ڈوب جاؤ گے کشتی کے جیسے. اس دل میں اللہ کی محبت رکھو, دنیا کو اسباب کی طور پر باہر رکھو. اللہ سے مانگو جتنا مانگنا ہے دنیا, اللہ واشائے وقت بنا دے. اور آپ یقین مانیے, آپ آخرت کی تیاری کریں, اللہ دنیا خود بخود نوازتے ہیں. حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد گزرے ہیں, جو قاضی غزات تھے ہارون رشید بادشاہ کے دور میں. ہارون رشید کے دونوں نوجوان بیٹے شاگرد تھے حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ. ایک دن دیکھا کہ استاد آ رہے ہیں, دونوں بیٹے بڑا اور چھوٹا بھائی دونوں بھاگے کہ استاد کا جوتا ہم اٹھائیں گے. محل میں جیسے شامل ہوئے, جوتا اتارے, دونوں بھاگے. بھاگ کے جوتے کے بعد پہنچے, لیکن اتفاق کی بات کہ ایک بھائی کے ہاتھ میں ایک جوتا آیا, ایک بھائی کے ہاتھ میں ایک جوتا آیا. ایک بھائی کے ہاتھ میں دونوں جوتا نہیں آ پایا. بڑا بھائی بہت محبتی سمجھدار تھا, اس نے اپنا رومال نکالا اور چھوٹے بھائی کو فرمایا کہ ایک طرف سے تو پکڑ لے, ایک طرف سے میں پکڑ لیتا ہوں, اور یہ استاد کے جوتے کو اس رومال کے اندر رکھ لے, ہم دونوں پکڑ کے چلیں گے تو استاد کی ادب کا اجر ہم کو ملے گا. یہ منظر ہارون رشید اپنے محل سے دیکھ رہا تھا. تارو قطار رو رہا تھا. رات کو بیوی کے پاس بھیجا. بیوی کون؟ حضرت زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ, اس زمانے کی بہلول شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت. اتنی نیک خاتون کہ رات میں تہجد حضرت زبیدہ کی کبھی قضا نہیں ہوئی. دیکھا تو ہارون رشید روتے ہوئے آئے. میں کیا خیریت تو ہے؟ فرمایا بیوی بادشاہ تو یہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے علم کے وارث ہیں, جو آخرت کی تیاری کرتے. آج تک بیوی اللہ کی قسم کسی نے میرا جوتا نہیں اٹھایا, اور میرے شہزادے امام یوسف کے جوتے کے لیے لڑ رہے تھے, اور دونوں ایک جوتے میں ایک لگا کر رکھ دیا. آخرت کی تیاری میں مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ چہرہ بنوا رہے تھے. نانوتا میں بیٹھ کر, دیوبند میں نہیں, نانوتا چلے گئے تو وہاں بیٹھ کر بنوا رہے. ایک نواب آیا اشرفی لے کر, اور چہرہ ادھر بنا رہا تھا, تو پیچھے سے آ کے ادھر کھڑا ہوا اور حضرت کو سامنے دیا. فرمایا جا کے دیوبند میں خزانے میں جمع کر دو, مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ پھر جب آپ نے ادھر چہرہ کیا تو وہ گھوم کے پھر اس طرف آیا. فرمایا کہ تم کہا نا کہ جا کے دیوبند میں مجھے اس کی ضرورت نہیں. فرمایا نہیں حضرت, یہ آپ کے خاص آپ کی ذات کے لیے تحفہ ہے. فرمایا مجھے تحفہ نہیں چاہیے. بہرحال وہ نواب بھی اس دور کیسے تھے کہ ہم نے اس بزرگ کی نیت کر کے نکلا تو اس کو دیں گے, نہیں دیں گے تو گھر نہیں واپس لے آئیں گے. بہرحال حضرت پریشان ہو گئے, جوتا پہنا اور سامنے مسجد تھی, مسجد کے اندر گھس گئے, چلے گئے. جوتا اتار دیا اور جا کے مسجد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے یا نفل نماز پڑھنے لگے. نواب نے جا کے دیکھا کہ جوتا پڑا ہے. فرمایا حضرت کدھر جائیں گے؟ وہ تاری اشرفیوں کو حضرت کے جوتے کے اندر ڈال دیا. جب حضرت واپس آئیں گے تو جان بوجھ کر لینا پڑے گا حضرت کو. حضرت واپس آئے, جوتی کو پلٹا, جھٹکا, ساری اشرفی نیچے گر گئی. انہیں اشرفی پہ جوتا رکھا اور پہن کے چل دی.
تھوڑی دیر آگے گئے، خادم کو فرمایا دیکھو میاں، دنیا سے جب تم بھاگو گے دنیا تمہاری قدموں پر آئے گی، اور تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا اتنی تم سے دور جائے گی۔ یہ اللہ والوں کو ذاتی تجربہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایک ٹیلر مرید ہوا آپ، سوانے پڑھیے آپ اللہ والوں کی۔ فرمایا حضرت میں آپ کو نیا کپڑا بنانا دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا دے دو۔ 360 جوڑے، ہر ایک دن ایک جوڑا کے لیے بنا، 360 جوڑے بنا کے دیا۔ 15 دن کے اندر 360 جوڑے تیار کر کے حضرت سفیان ثوری کے حوالے کر دیا۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، کسی بادشاہ کے پاس 360 جوڑے نہیں ہوں گے، وقت کے بادشاہ کے پاس۔ سفیان ثوری کو 360 جوڑے، ایک جوڑا پہنتے، پہلا دن جو جوڑا پہنا دوسرے دن دوسرا جوڑا پہننے تو وہ جوڑا کسی غریب کو بلا کے دے دیتے۔ 360 دن کے اندر وہ جوڑوں کو غریبوں کو دے دیا۔ بڑے سے بڑے کروڑ پتی کو 360 جوڑا سال میں نہیں ملا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نوازا، مفتی اعظم تھے مدینے کے، مفتی اعظم۔ مروان بن ملک نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھیجا تھا ان کے لیے، سفیان ثوری نے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، مفتی اعظم تھے۔ ایک لڑکا شاگرد تھا، 2 مہینے سے کلاس میں غائب تھا، 2 مہینے کے بعد آیا، فرمایا تم غائب تھے اور چہرہ اترا ہوا ہے؟ فرمایا حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے غم میں تھا، پڑھنے نہیں آ سکتا۔ ملک بن مروان نے رشتہ بھیجا تھا سعید ابن مسیب کی بیٹی کو، جو اس وقت کی مفتی تھیں، انکار کر دیا۔ اور یہ لڑکے نے کہا کہ 2 مہینے سے میری بیوی کا انتقال ہوا ہے، میں گھر میں تھا۔ گھر گئے، اپنی بیٹی کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا، میرے شاگردوں میں بہت نیک اور بہت بڑا اللہ والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے تمہارا نکاح ہو جائے۔ بیٹی نے فرمایا کہ جو آپ کی مرضی۔ اس شخص سے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا۔ کون کرتا ہے زمانے؟ اور جب پہلی رات کو بیوی کے حجرے میں جب گئے ہیں، وہ شاگرد جب گیا ہے، فرمایا اللہ کی قسم ہم نے استادوں کی زبان سے سنا ہے کہ جنت ایمان والوں کو دی جائے گی، لیکن آج میں جب دروازے پہ قدم رکھا جنت کے نمونے مجھے اس مکان میں نظر آ رہا۔ رات گزاری، صبح کتاب لے کے باپ کے جانے لگے۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ میں بھی مفتی ہوں، انشاءاللہ ابا کے پاس کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ ساری حدیثیں میں پڑھاؤں گا۔ جب ایسے میاں بیوی ہوں تو پھر اولاد نیک اور صالح پیدا ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی جیسی کی بیویاں ہوں، 4 بیوی تھی آپ کی، 4 بوئیوں سے 48 اولاد ہوئی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ 48 میں 11 لڑکیاں ہیں، باقی سارے لڑکے ہیں۔ کوئی ایک لڑکا بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے وقت کا ولی کامل نہ ہو، اپنے دور کا شیخ الحدیث نہ ہو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ کیسی شادی ہوئی۔ حضرت ابو سمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لڑکی کے حضرت فاطمہ نام تھا ان کا، ان کی بیٹی تھی۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد کا نام۔ حضرت ابو سمعی سے بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے، حضرت حدیث بھی پڑھتے تھے اور بیعت بھی ہو گئے۔ حضرت کو پتہ لگا ابو صالح کو کہ آپ کی ایک بیٹی ہے۔ فرمایا استاد میں آپ کی بیٹی سے نکاح پڑھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ میری بیٹی سے نکاح کے لیے میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے، میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ کے بارے میں ان کے والد کہہ رہے ہیں میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، منہ سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، اگر تم شادی کرنے کو تیار ہو تو میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کو تیار ہوں، نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، تیار ہو گئے استاد کی اور شیخ کی اس بات پر۔ جب پہلی رات کو پہنچے ہیں، بیوی اندر بیٹھی ہوئی ہے، حضرت ابو سمعی کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ دروازے پہ پہنچ کے جب السلام کیا تو بیوی نے جواب دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی رات ہے، دروازے کی دہلیز پہ کھڑے رہے کہ اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا جھوٹ، یہ تو بول بھی رہی ہے، یہ تو آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے، دونوں ہاتھ بھی ہے، دونوں پیر بھی ہے، اور اس بزرگ نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا، میری لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے، منہ سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے۔ رات اسی دہلیز پہ کھڑے رہ کے گزاری، بیوی کے قریب نہیں گئے۔ فجر کی نماز پھر جا کے حضرت کے پیچھے پڑھے، اور پیچھے پڑھنے کے بعد فوراً حضرت کا پہنچے کہ حضرت فرمایا کہ حضرت
میں تو جب بیوی کے پاس گیا تو اس کی آنکھیں بھی موجود ہے، ہاتھ بھی موجود ہے. وہاں دل میں خیال ہوتا ہے کہ اتنا بڑا بزرگ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہاں نہیں بول رہے کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا. حضرت میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا، آپ کیا کہہ رہے تھے. یہ ادب ہے. اور جب یہ ادب ہو تو اللہ علم سے دیتا ہے اور عمل کی توفیق دیتا ہے. ذرا سنیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ کے بارے میں، ان کے والد کا کہ میں نے اپنی بیٹی کو آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے آج تک کبھی ان آنکھوں سے شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھی نہیں ہے. کیا ماں ہو. میں نے میری بیٹی کو گونگی اس لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے اپنی زبان سے کبھی شریعت کے خلاف، قرآن کی تلاوت کے خلاف کے علاوہ، حدیث کے علاوہ کبھی کوئی فضول بات زبان سے نہیں نکالی. اس نے میں نے گونگی کہا. میری بیٹی کو لولی اس نے کہا کہ کبھی میری بیٹی نے ان ہاتھوں سے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرا ہے. میں نے اپنی بیٹی کو لنگڑی اس نے کہا کہ میری بیٹی کبھی شریعت کے خلاف کبھی کوئی ایک قدم نہیں اٹھائی ہے. آپ اندازہ لگاؤ، ابو صالح جیسا باپ ہو اور ایسی نیک ماں ہو تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی نہ پیدا ہو تو کون پیدا ہو. ان کے سوانے میں لکھا ماں حافظ قرآن تھی، حاملہ تھا. 18 پارہ پیدا ہونے کے بعد 18 پارہ ماں کا پیٹ میں قرآن سن کے، یہ کرامت پہلی پیدا ہوتے ہی کرامت ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی. 18 پارہ حفظ کیا آپ نے. ظاہر بات ہے ہم غوث پاک کو بہت مانتے. غوث پاک کی زندگی میں ایک وقت کی نماز قضا ہوئی ہو کوئی بتا دے ماننے والا. 70 برس کی عمر معین الدین اجمیری کی گزری، ایک وقت کی نماز قضا ہوئی ہو چھوڑ دینا بہت دور کی بات ہے. ہم بزرگوں کو اس انداز سے مانتے ہیں. ڈکشا پہ لکھ دیے غوث آدم المدد، غوث آدم اللہ سے مدد مانگے، ہم غوث آدم سے مدد مانگ رہے ہیں. اللہ ہم پر رحم فرمائے. معین الدین اجمیری پوری زندگی اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم غریب نواز المدد. یہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام. اور اس انداز سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی امت پر. اور امت کا بڑا طبقہ یہ کر رہا ہے. امت کا 80% طبقہ مسجد کو ویران کر رہا ہے، نماز پہ نہیں آتا. ان لوگوں نے لیٹر بھی لکھا ہے 80% لوگ بے نمازی ہیں. اور جب تک اجتماعی توبہ نہ ہوگی اور وہ مسلمان توبہ کر کے مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی.